کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، بلکہ ایسا کرو گھر کا پورا کرایہ تم دو، میں تمہیں فری میں کھانا بنا کے دے دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہے۔ کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فرحان۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا چائے تو تم بنا رہی ہو، ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ اس نے ایک کپ مجھے بھی چائے بنا کے دے دی۔ اگلے روز میں نے راشن کا کافی سامان لا کر اسے دے دیا۔ کام میں بڑی تیز تھی، فٹافٹ سارے کام کر لیا کرتی تھی۔ ایک بار میں گھر آیا تو گھر کا نقشہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ میرے بھی کپڑے دھو کے رکھے ہوئے تھے، رسی پر پھیلائے ہوئے تھے۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو چادر بھی بچھی ہوئی تھی، الماری میں سارے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگی آج میرے آفس کی چھٹی تھی، میں نے سوچا گھر کا کام کر لوں۔ تمہارا کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا، اور مجھے بے ترتیبی بالکل پسند نہیں۔ میں نے کہا کیا کروں، چھڑے چھانٹوں کی بھی کیا کوئی زندگی ہوتی ہے، جلدی جلدی میں جو ملتا ہے پہن جاتا ہوں، اور جب کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی تو شادی کر لو۔ میں نے کہا مجھ جیسے سے کون شادی کرے گا، کون دے گا لڑکی؟ کہنے لگی کیوں، تمہارے اوپر سرخاب کے پر لگے ہیں جو تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا دیکھو، نہ میری کوئی بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ میری ماں زندہ ہے۔ اب قریبی رشتے تو یہی ہوتے ہیں نا، دور کے رشتے دار بھلا میری کیا گارنٹی دیں گے؟ اور کوئی اپنی بیٹی یوں ہی تو نہیں دے گا، اکیلے لڑکے کو کون بیٹی دیتا ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا تم اکیلی کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی میری تو مجبوری ہے، لیکن میرے اپنے سب لوگ ہیں، بہن بھائی ماں باپ ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ ابا بیمار رہتے ہیں، سب گاؤں میں رہتے ہیں، اس لیے میں شہر نوکری کرنے آئی ہوں۔ سارے پیسے میں گھر والوں کو بھجواتی ہوں۔ چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، جب تک چھوٹا بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور مجھے ہاسٹل میں رہنا مناسب نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیوں، وہاں تو کافی کم خرچہ ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں، تمہیں نہیں پتا ہاسٹل میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہنے لگی میں وہاں رہ چکی ہوں، مجھے وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگا، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ رہنے میں حامی بھر لی، کیونکہ کامران نے کہا تھا کہ تم بہت شریف ہو۔ میں نے کہا ہاں وہ تو میں ہوں، لیکن ہاسٹل میں کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگی وہ میں نہیں بتا سکتی، لیکن بہرحال ہاسٹل کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ پھر کہنے لگی دیکھو میں منگنی شدہ بھی ہوں، اس لیے لائن مارنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا۔ اس کی اس بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے میری ماں زندہ نہیں ہے، لیکن میں خاندانی قسم کا لڑکا ہوں، ایسا نہیں ہوں۔ کہنے لگی تمہیں انفارمیشن دینا میرا کام تھا، اس لیے میں نے دے دی، کہیں شاید تم یہ سمجھو کہ اکیلی لڑکی ہے، میرے چھوٹے موٹے کام کر دیتی ہے، تو خواہ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میرے سارے اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں رہا تھا، خواہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔